أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَلَقَدْ اور یقیناً آتَيْنَا ہم نے دی لقمان علیہ السلام کو الحکمت حکمت انشکر یہ کہ شکر ادا کرو للہ اللہ کے لیے ومن یشکر اور جو کوئی شکر ادا کرتا ہے فانما یشکر بے شک وہ شکر ادا کرتا ہے لنفسہ اپنے آپ کے لیے ومن کفر اور جو ناشکری کرتا ہے فان اللہ تو بے شک اللہ تعالی غنی ہے حمید حمید ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ یقیناً ہم نے حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی تھی. انشکر للہ اللہ کا شکر ادا کرو. ہاں سنو اس بات کو بھی جو وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ جو شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو اسے آپ فائدہ ہوتا ہے شکر ادا کرنے کا. وَمَن كَفَرَ اور جو ناشکری کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ تو اللہ رب العزت بے پرواہ ہے، اللہ کو اس کے شکر ادا کرنے کی کوئی محتاجگی نہیں ہے. حمید اللہ تعالی حمید ہیں، پوری کائنات اللہ کی تعریف فرما رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ جب فرمایا لقمان علیہ السلام نے لِابْنِهِ اپنے بیٹے سے وَهُوَ يَعِظُهُ اور وہ انہیں نصیحت فرما رہے تھے یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے لا تشرک باللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا ان الشرک بے شک شرک لظلم عظیم یقیناً بڑا ظلم ہے. ووصینا الانسان اور ہم نے انسان کو حکم دیا ہے بوالدیہ کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے. حملتہ امہ اٹھایا ہے اس کو اس کی ماں نے وہنن کمزوری علی وہنن کمزوری پر ضعف در ضعف سہ کر اس کی ماں نے اس کو پالا ہے. وفصالہ اور اس کو دودھ پلایا ہے فی عامین 2 سالوں میں. انشکر لی میرا شکر ادا کر ولوالدیک
اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کر۔ الی المصیر، میری طرف لوٹ کر آنا ہے سب کا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور یہ والدین دونوں اگر کوشش کریں آپ پر، عَلَىٰ أَن تُشْرِكْ، یہ کہ آپ شریک ٹھہرائیں بھی میرے ساتھ، ما ان معبودوں کو، لیس لک بھی علم، جن کا آپ کے پاس علم بھی نہیں ہے، لیسا نہیں ہے لک آپ کے پاس بھی ان کے عبادت پر علم، کوئی دلیل، کوئی علم بھی نہیں ہے، کوئی دلیل بھی نہیں ہے، فلا تطعهما، تو یہ بات ان دونوں کی نہ ماننا، وصاحبهما، اور ان کے ساتھ مصاحبت کرنا، ان کے ساتھ رہتے رہنا، ان کے ساتھ معاشرت کرنا، ان کے ساتھ سلوک کرنا، فی دنیا، دنیا میں معروفاً نیکی کا، واتبع، اور اتباع کرتے رہیے، سبیلا، راہ، من، اس کی، انابا، جس نے رجوع کیا، الیہ، میری طرف، واتبع سبیلا من انابا الیہ، جو لوگ میری طرف رجوع کرتے ہیں ان کی راہوں پہ چلتے رہنا، ثم، پھر، الیہ، میری طرف، مرجعکم، تمہارا پلٹ کر آنا ہے، فانبئکم، تب میں بتاؤں گا تمہیں، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ یا بنیا، ہے میرے پیارے بیٹے، انہا، بات یہ ہے، ان تک مثقال حبۃ، اگر ہو کوئی مثقال، کوئی چھوٹا سا دانہ، مثقال حبۃ، مثقالہ مثل، اگر ہو مثقالہ برابر، حبۃ دانہ، من خردل، رائی کا، فتکن، تو ہو وہ، فی صخرۃ، کسی پتھر میں، او فی السماوات، یا وہ آسمانوں میں ہو، او فی الارض، یا وہ زمین کی تہ میں ہو، یاتی بہ اللہ، لے آئے گا اس کو اللہ تعالیٰ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لطیف، جوہر کو دیکھنے والے بھی ہیں، آراز کو دیکھنے والے بھی ہیں، اجسام کو بھی، باریک ترین چیز کو بھی دیکھنے والے ہیں، خبیر، ہر ایک چیز سے خبردار بھی ہیں۔ یا بنیا، میرے پیارے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز پڑھتے رہنا، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے رہنا، ونہی عن المنکر، برائی سے روکتے رہنا، واصبر علی ما اصابک، واصبر، برداشت کرنا، صبر کرنا، سہ جانا، علی، ان چیزوں پر صبر کرنا، ما اصابک، جو آپ کو تکلیف پہنچی ہے، ان، بے شک، ذالک، یہ، من عزم الامور، ہمت کے کاموں میں سے ہے، عزم کے کاموں میں سے، ولا تصعر، اور ترش، ولا تصعر خدک، پھولائے نہ رکھنا اپنے خد و خال کو، ولا تصعر خدک، اپنے چہرے پر ترش روئی نہ لانا، ولا تصعر خدک للناس، لوگوں سے پریشان حالت میں نہ ملنا، ناگواری میں لوگوں سے ملاقات نہ کرنا، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور نہ چلنا زمین کے اوپر مرحن، اترا کر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یحب، پسند نہیں فرماتے ہیں، کل مختال، ہر اترانے والے شخص کو، فخور، فخر کرنے والے شخص کو، وقصد، میانہ روی اختیار کیجیے، فی مشیک، اپنی چال میں، وغضض، پست رکھیے، من صوتک، اپنی آواز کو، ان، بے شک، انکر الاصوات، سب سے بری آواز، لصوت الحمیر، یقیناً وہ گدھے کی آواز ہے۔ سورۃ لقمان، دوسرا رکوع، اس میں 8 آیات، اور ان 8 آیات میں لقمان حکیم کی 8 آیات میں لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کو نصائح کا ذکر ہے۔ اس کی تعداد کیا ہے وہ ہم بعد میں بتاتے ہیں۔ لقمان کون ہے؟ قرآن مجید نے اسے حکیم کہا ہے، اسے دانشور کے طور پہ پیش کیا ہے، اس کے نصائح کا ذکر کیا ہے، اور لقمان اپنے دور سے لے کر آج تک حکمت کا استعارہ ہے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ نبی ہیں، اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ ولی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ نبی ہیں یا ولی ہیں، لیکن اتنی بات ہے کہ عظیم الشان شخصیت ہے۔ حضرت لقمان کا دور کون سا ہے؟ بعض ماہرین علماء نے فرمایا ہے کہ یہ عرب باعدہ کے لوگ ہیں، ان عرب باعدہ کے لوگوں میں سے ہیں، پرانے عرب قبائل سے ان کا تعلق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی شخصیت ہے۔ بعض علماء کا خیال یہ ہے، بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھتیجے اور بنی اسرائیل کے شخص ہیں، اور لمبی عمر پائی ہے
حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی زندہ تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں فتویٰ دیا کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نبی مبعوث ہوئے تو انہوں نے اپنا فتویٰ دینا پھر چھوڑ دیا تھا کہ اب اللہ کا نبی آ چکا ہے تو اب فتوے کی ضرورت نہیں رہی ہے، جو نبی کہے گا دین وہی ہوگا۔ اس پر ماہرین کی آپس میں بحث اور مباحثہ بھی ہے، رد بھی ہے، تنقید بھی ہے، تائیدات بھی ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی متعین نہیں ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کا زمانہ کون سا ہے، یہ بھی متعین نہیں ہے کہ حضرت لقمان نبی ہیں یا ولی ہیں۔ لوگوں نے ترجیحات دی ہیں اپنی اپنی طرف ماہرین نے، اور ہم دونوں کو پیش کرتے ہیں۔ ہم ان کے درمیان کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم دونوں کو پیش کرتے ہیں کہ دونوں طرف ہو سکتے ہیں۔ تاہم اتنی بات ضرور ہے کہ لقمان اپنے عہد کے ایک عظیم الشان شخص گزرے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمتوں کے بڑے تذکرے، اور آج تک جس طرح سخاوت کا استعارہ حاتم طائی ہے، اس طرح حکمت، دانشوری اور ذہانت کا استعارہ لقمان حکیم ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا، محاورہ مشہور ہے، وہم کا علاج تو حکمت لقمانی میں بھی نہیں ہے، وہم کا علاج تو لقمان حکیم کے پاس بھی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی اس کو ایسی مرض لگ گئی ہے کہ اس کا علاج لقمان حکیم کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت لقمان جو ہیں وہ عظیم الشان شخص ہیں۔ اور دیکھیں، ایک شخص اپنے بیٹے کو نصیحت کرنا چاہے تو وہ کیا نصیحتیں کرے، اس سے بڑھ کر نصیحتیں نہیں ہو سکتی۔ اتنی پیاری نصیحتیں کی ہیں کہ یہ سمجھے کہ قطرے میں سمندر سمویا ہے۔ اللہ اکبر۔ کل 10، 11 یا 12 نصیحتیں بنتی ہیں، شمار اپنا اپنا ہے، اس کو بھی شمار کریں یا اس کو ایک ہی سمجھیں۔ زیادہ مشہور یہ کہ 10 ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے واعظ میں کہہ دے کہ 12 نصیحتیں، ٹھیک ہے بھائی 12 بھی ہو سکتی ہیں، یہ گننے کا فرق ہے۔ کوئی کہ 8 ہیں، ٹھیک ہے 8 بھی ہیں۔ حضرت لقمان کی حکمتیں جو قرآن میں ہیں، ان کے علاوہ ہمارے حدیثی ذخیرہ میں بھی اور تفسیری ذخیرہ میں بھی حضرت لقمان کے بہت سارے نصائح موجود ہیں، جو بعض احادیث سے، بعض آثار سے، بعض اسرائیلیات سے ملے ہیں۔ تو بہرحال وہ بھی ہیں۔ بہت ساری باتیں حضرت لقمان کی طرف لوگوں نے ویسے بھی منسوب کر دی، لیکن یہ جو باتیں سورۃ لقمان میں آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 19 تک 8 آیتوں میں جو باتیں، یہ تو کلیئر حضرت لقمان کی اور اللہ رب العزت نے قرآن میں محفوظ کی۔ دیکھیں، اور حضرت لقمان کو حکمت عطا کی ہے، اور دیکھیں حکمت عطا کر کے فرمایا انشکر للہ، شکر اللہ کا ادا کرو۔ معلوم ہوا صلاحیت، ذہانت، قابلیت، دولت، کسی بھی نعمت کا اصل مدعا یہ ہوتا ہے کہ شکر ادا کرو۔ کوئی بھی دولت ہے، صحت ہے، جوانی ہے، طاقت ہے، ثروت ہے، شہرت ہے، اور کوئی صلاحیت اللہ نے دی، اللہ کا شکر ادا کرو۔ سب پیار اور محبت سے ایک دفعہ کہنا الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر سے اللہ کے ساتھ جلدی تعلق قائم ہوتا ہے، شکر سے، استغفار سے اللہ کے ساتھ جلدی تعلق قائم ہوتا ہے۔ اچھا، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر ادا کرے گا فائدہ اسی کو ہوگا۔ وَمَن كَفَرَ، کافرہ کا عام طور پہ معنی ہوتا ہے انکار کرنا، کفر کرنا۔ ہم نے معنی یہاں پہ کیا ناشکری کرنا، سیاق کلام کی وجہ سے کہ پیچھے شکر کی بحث ہے، تو یہاں کافرہ کا معنی ناشکری ہے۔ جس شخص نے ناشکری کی فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، اللہ کوئی محتاج تو نہیں ہے اس کے شکروں کا، اس کی تسبیحات کا، اس کی حمد و ثنا کا۔ اللہ محتاج، یہاں غنی کا یہ معنی ہے، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے کہ تم شکر ادا کرو گے تو اللہ کی کبریائی میں اضافہ ہوگا۔ غنی، وہ پوری ذات ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حمید، تم تعریفیں نہیں کرو گے، وہ تو ہے ہی حمید، اس کی تو حمد و ثنا کرنے والے فرشتے موجود ہیں، اس کی تو حمد و ثنا کرنے والی یہ پوری کائنات موجود ہے، لہٰذا تمہیں ضرورت ہے کہ تم اللہ کی حمد و ثنا کرو۔ سب کہو الحمدللہ۔ اچھا سنو، اب حضرت لقمان نے کیا کہا ہے، وائز سنو ذرا، اس کو سننے کی بات ہے۔ وَإِذْ قَالَ، فرمایا لقمان و لقمان لِابْنِهِ، اپنے بیٹے سے، اپنے لخت جگر سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، ٹاپک نصیحت کا چل رہا تھا، وہ نصیحت فرما رہے تھے، اور بھی کئی نصیحتیں فرمائی ہوں گی، لیکن انتخاب رب نے ان باتوں کا کیا۔ یا بنیا، یا ابنی ہے میرے بیٹے، یا بنیا میرے پیارے بیٹے۔ تصغیر محبت کے لیے ہوتی ہے،
اللہ اکبر. تصغیر کے اور بھی کئی مفہوم. تصغیر کا مطلب چیز کو ذرا چھوٹا کرنا ہے. کتاب، کتابچہ، کتابچہ تصغیر ہے جی. کتابچہ، اب تو اردو بیچاری چلی گئی نا، لوگ کتابچہ کو بھی کتابچہ پڑھ دیتے ہیں جی. کتاب، کتابچہ جی. ابن بیٹا، بنیا چھوٹا بیٹا، مانا یہ ہوگا اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا. اچھا یا بنیا کے جواب میں کیا ہوتا ہے؟ یا ابا تھے، میرے پیارے ابا جان. عربی کا اصول حضرت ابراہیم فرماتے ہیں یا ابا تھے، اور والد کہتے ہیں یا ابراہیم، نام لیتے ہیں، اور وہ جواب میں کہتے ہیں یا ابا تھے، اے میرے پیارے ابا جان. یہاں پر یا بنیا حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں میرے پیارے بیٹے جی. ہر وقت بندے کو خان نہیں بننا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتے ہیں، یہ کمزور مردوں کی عادت ہے. بچوں سے پیار کرنا چاہیے بھائی، بچے پیار کی چیز ہیں. یا بنیا، میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، پہلی نصیحت سنیں. مزہ آ گیا اس میں. لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. وہ تنہا وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرا. کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. ان تاکید کا، الف لام تاکید کا، لام تاکید کا، لظلم عظیم، عظیم صفت لا کے تاکید کی، اور پھر پورا جملہ اسمیہ تاکید کا. شرک سراپا ظلم ہے. وضع الشیء فی غیر محلی، وضع العبادت فی غیر محلی. عبادت اللہ کا حق ہے اور کسی اور کی عبادت کرے، اور جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. اب وصینا الانسان، یہاں سے اللہ رب العزت نے ایک بات یہاں پہ درمیان میں رکھی ہے. اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے انسان کو حکم دیا، انسان ماں باپ سے حسن سلوک کر، خصوصاً ماں سے. اس نے کمزوری در کمزوری سے ہی ہے تجھے پالنے میں. وہنن علی وہن، وہ کئی کمزوریوں سے گزری ہے، وہ کئی دردوں سے گزری ہے، وہ کئی بیماریوں سے گزری ہے. وفصالہ فی عامین، 2 سال اس نے تجھے دودھ پلایا ہے، جس وقت کسی چیز کی تمیز نہیں تھی، پہانے کی تمیز نہیں تھی، دودھ کی تمیز نہیں تھی. اس وقت میں 2 سال میں تجھے پالا پوسا ہے. اب بچہ جوان ہو گیا تو کہتے ہیں ماں تجھے نہیں سمجھ ہے. ہاں، وفصالہ فی عامین، خصوصاً 2 سال جو دودھ پلایا ہے. یہاں ایک فقہی بیس بھی، ہم اس کو سکپ کرتے ہیں ابھی جی. انشکر لی ووالدیک ولوالدیک، اللہ رب العزت کیا فرماتے؟ بندے میرا شکر ادا کر، تیرے ماں باپ کے دل میں تیری محبت میں نے ڈالی ہے. ولوالدیک، اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر. اللہ اکبر. اللہ جہاں قرآن میں اپنی توحید کو بیان کرتا ہے نا، وہیں فرماتا ہے ماں باپ سے حسن سلوک کرنا. اللہ اکبر. کئی مماثلتیں ہیں، کئی حکمتیں کی بات. تیرے وجود کا پہلا سبب میں ہوں، دوسرا تیرے ماں باپ. تجھے پالنے کا پہلا سبب میں ہوں، میں نے پالا ہے، پھر تیرے ماں باپ نے پالا ہے. اللہ اکبر. ماں باپ سے حسن سلوک کر. الی المصیر، پلٹ کے ماں باپ اور تم سارے میرے پاس آؤ گے. ہاں ایک قانون یاد رکھ، ان جاہداکا، یہ ماں باپ جن کے حقوق میں اپنے حقوق سے جوڑ کے بیان کرتا ہوں، اگر یہ دونوں کوشش کریں آپ کے ساتھ، ان تشرک بی ما لیس لک بی علم، بے دلیل میرے ساتھ تم کسی اور کو شریک کرنا شروع کر دو، ایسا کام کرو جس کا آپ کو علم بھی نہیں ہے، میرے ساتھ کسی شرک پر، کفر پر اگر وہ مجبور کریں، فلا تطعہما، تو ان کی یہ بات، ماں باپ کی یہ بات ماننا نہیں ہے. کفر اور شرک پر اگر ماں باپ مجبور کریں تو ماں باپ کی اس بات کو نہیں ماننا ہے. لیکن ہاں، صاحبہما فی الدنیا معروفا، ماں باپ کافر اور مشرک بھی ہوں، ان سے حسن سلوک کو نہیں چھوڑنا ہے. ماں باپ اگر کافر اور مشرک بھی ہوں تو ان سے حسن سلوک کو آپ نے نہیں چھوڑنا ہے. اللہ فی الدنیا مار. اگلی بات، واتبع سبیل من اناب الیہ، ان لوگوں کی راہ پہ چلتے رہنا جو میری راہوں پہ چلتے ہیں. واتبع، اتباع کرتے رہنا، سبیلا، راستہ، من، اس شخص کا، انابا، جس نے رجوع کیا،
الیہ میری طرف. اب خلاصہ نکالتا ہوں, نیک لوگوں کی راہ پہ چلتے رہنا, نیک لوگوں کی راہ پہ امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک کی تقلید کرتے رہنا. استدلال کر سکتے ہیں ہم, فاتبع سبیل من اناب الیہ. او بھائی نیک لوگوں کی راہوں پہ چلو جی, نیک لوگوں کی راہ. یہ میں نے استدلال کیا نا کہ ربانی علماء کے راستے پہ چلو, اولیاء اللہ کی راہوں پہ چلو, صلحاء کی راہوں پہ چلو. آج ہمارے زمانے میں جو لوگ آ کر یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ایک طرف قرآن اور حدیث ہے اور دوسری طرف ابو حنیفہ کا مذہب ہے. اللہ کے بندو, ابو حنیفہ کا کوئی الگ مذہب ہے؟ آئمہ اربعہ یا آئمہ فقہا جتنے بھی ہیں, ظاہریہ ہیں یا آئمہ اہل سنت ہیں جتنے بھی ہیں, وہ سب تو قرآن و سنت پہ چلنے والے لوگ ہیں. ان کا اپنا استدلال ہے, ان کی اپنی فہم ہے, اپنی فراست ہے ان کی. انہوں نے اپنی زندگیاں کھپائی ہیں, انہوں نے قانون وضع کیا ہے. اسی بات کے اوپر ہم آ جاتے ہیں. بھائی نکاح فارم تو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ تو مولوی صاحب کہہ رہا ہے کہ فارم بھرو نکاح کے لیے, واقعی ثابت نہیں ہے. قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے نکاح فارم. ٹھیک ہے, وہ تو مجلس نکاح ہے, ایجاب و قبول ہے. نکاح فارم آج دنیا کی ضرورت ہے. اب دنیا کی ضرورت ہے تو پھر اس نکاح فارم کو علماء کرام تشخیص دیں, اس کو تجویز کریں اور اس کے مطابق کریں. مثال کے طور پر آج جو ہمارا نکاح فارم ہے اس کے اندر بھی کچھ اور ایڈیشن کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ وکیل کا خانہ ہے, ولی کا خانہ ہی نہیں. او بھائی ولی کا خانہ پہلے رکھو, ولی موجود ہے تو پیچھے نیچے والے کو نہ دارت لکھو, کیونکہ ولی موجود ہے, آپ وکیل کی ضرورت نہیں. وہاں وکیل کا خانہ رکھا ہوا ہے, ولی کا خانہ ہی نہیں رکھا ہوا. اب یہ چیز فقہ سے تعلق رکھتی ہے نا. تو واتبع سبیل من اناب الیہ, ان لوگوں کی راہوں پہ چلو جو میری راہوں پہ چلتے ہیں, جو میری طرف رجوع کرتے ہیں. میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ نیک لوگوں کی راہوں پہ چلنا یہ کوئی نیا دین نہیں ہے, یہ کوئی گمراہی نہیں ہے. نیک لوگوں کی اتباع کرتے رہنا بھائی. اچھا, اللہ اکبر. جب ہم پڑھتے تھے نا, اب تو الحمدللہ ہمارا وہ بالکل مزاجی مناظرانہ نہیں رہا ہے. جب ہم پڑھتے تھے طالب علمی زبانے میں تو یہ جو آیت تھی نا, یہ کلامی آیت ہوتی تھی ہمارے لیے, واتبع سبیل من اناب الیہ. تقلید ثابت ہو گئی بھائی. تو مد مقابل جو مناظر ہوتا تھا وہ ہمیں کہتا تھا تقلید کا تو لفظ ہی نہیں, تو ہم اس کو کہتے تھے چلو تقلید کی تردید قرآن سے کرو. تو جب وہ تردید کے لیے آیتیں پڑھتا تھا ان میں بھی اتباع کا صیغہ ہوتا تھا. ہم کہتے تھے جب استدلال ہمارا نہیں تو تیرا بھی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, تو بہرحال یہ وہ ایک وقت ہوتا تھا جب ہم تربیت کے مراحل میں تھے اور پڑھ رہے تھے. تربیتی مناظرے میں نے بہت سارے کیے ہیں. اچھا, بات ختم کرتے ہیں, آگے نکلتے ہیں. واتبع سبیل من اناب الیہ, نیک لوگوں کی راہوں پہ چلتے رہنا. ثم الیہ مرجعکم, پلٹ کے میرے پاس آؤ گے. فانبئکم بما کنتم تعملون, پھر میں تمہیں وہ سب بتاؤں گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو. ووصینا الانسان سے لے کر بما کنتم تعملون تک, درمیان میں اللہ نے اپنی طرف سے ایک تربیت کی بات کی. دیکھیں والدین سے اس نے سلوک ادا کرنا, شکریہ ادا کرتے رہنا, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, نیک لوگوں کی رائے پہ چلتے رہنا, اور دیکھو پلٹ کے سارے میرے ہی پاس آؤ گے, میں تمہیں سب پھر بتاؤں گا. یا بنیا, دوسری نصیحت آگے. اب یہاں کچھ علماء کہتے ہیں کہ درمیان میں یہاں پہ 2 نصیحتیں اور گزر گئی ہیں. عجیب, وہ کون سی؟ 3 نصیحتیں اور گزر گئی. کون سی؟ والدین سے اس نے سلوک 1, اللہ کا شکر ادا کرنا 2, نیک لوگوں کی راہوں پہ چلنا 3. تو اوپر لا تشرک باللہ کو بنا کر کتنی ہوگی کل نصیحتیں؟ 4. جی ٹھیک ہے. بعض کہتے ہیں نہیں یہ ایک ہی نصیحت تھی, یا بنیا سے دوسری شروع ہوگی. گننے کا اپنا اپنا انداز ہے, سارے ٹھیک ہے. یا بنیا ہے میرے پیارے بیٹے, انہا بے شک یہ حسن سلوک, یا بے شک یہ شکر, اور بے شک یہ نہ شکری, اچھا عمل بھی برا عمل بھی, یہ دونوں ضمیر کا مرجع وہ بتایا ہے. اچھا, بعض علماء نے کہا ضمیر شان ہے. انہا بات یہ ہے, ان تک مسکال حبتن. اب غور کرنا, اللہ تعالیٰ کا علم کامل علم ہے, اللہ سب جانتا ہے. دیکھیں ایک ہے چیز اور وہ رائی کے دانے کی طرح صغر جسا, انتہائی کم سے کم سے کم سے کم, جتنی بھی کوئی کم رائی کے دانے سے بھی کوئی کم چیز ہو
ایک فتکن فی صخرۃ شدت حجاب، دوسری بات وہ کسی پتھر میں چھپی ہوئی ہے. ایک تو چیز چھوٹی ہے نظر ہی نہیں آتی، دوسری ہے پتھر میں، تیسری چیز یا وہ چیز جو ہے فی السماوات بود مکان، آسمان کی بلندیوں میں کہیں ہے، او فی الارض شدید ظلمت شدید اندھیرے میں ہے. اب تینوں چیزوں کو چاروں چیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں. چھوٹی سے چھوٹی کوئی چیز ہے، وہ ہے بھی کسی پوشیدہ جگہ میں، وہ جگہ بھی کہیں بہت دور ہے، اس جگہ میں بھی کوئی اندھیرا چھایا ہوا ہے. یہ مخلوق کے لیے ہے سب. اللہ سب کو لے آئے گا. یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اللہ لطیف ہے، اس چیز کو دیکھ رہا ہے. اللہ خبردار ہے، اس چیز کے حالات سے واقف ہے. چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے اور ہے بھی وہ کسی پوشیدہ جگہ میں، وہ جگہ بھی کہیں دور ہے، اس دور جگہ میں بھی اندھیرا چھایا ہوا ہے، روشنی ہے ہی نہیں. اللہ اس کے حالات سے پوری طرح واقف ہے. اور یہی معنی ہے لطیف کا. اگر ہم ویسے لطیف کا معنی کریں نا، وہ یہ معنی پیچھے گزر آیا ہے لطیف کا. ان اللہ لطیف خبیر. لقمان حکیم تیرے الفاظ پہ قربان جاؤں، کیا مثال دی اللہ کے لطف اور اللہ کی خبرداری کی، اللہ کے لطیف اور خبیر ہونے کی کیا مثال دی. ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر. یہ نصیحت ہوتی ہے باپ اپنے بیٹے کو، یہ نصیحت کرے. جب باپ ایسا ہو تو بیٹے کو پھر کسی پیر و مرشد کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اقیم الصلاۃ، حضرت لقمان کہہ رہے ہیں نماز پڑھتے رہنا بھائی. اقیم الصلاۃ، نماز پڑھتے رہنا. اقیم یا امر دوام کے لیے ہے، حدوث کے لیے نہیں. یہ نہیں کہ نماز پڑھو نہ، اقیم پڑھتے رہنا پڑھتے رہنا پڑھتے رہنا پڑھتے رہنا، دوام کے لیے. اقیم الصلاۃ، نماز پڑھتے رہنا. یہ ایک نصیحت ہوگی، گنتے جاؤ. وامر بالمعروف، یہ دوسری نصیحت، ایک اور نصیحت ہوگی، گنتے جائیں. نیکی کا حکم کرتے رہنا. ونہی عن المنکر، برائی سے روکتے رہنا. اس پر ویسے پہلے بھی بات ہوتی رہتی. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، تجھے جو بھی تکلیف پہنچے اسے برداشت کرنا، اس پہ حوصلہ رکھنا، اسے سہ جانا، اس پہ صبر کرنا. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، صبر کے سارے مفہوم یہاں پہ ہیں. نیکی پہ بھی صبر کرنا ہے، گناہ سے بچنے پہ بھی صبر کرنا ہے، تقوی پہ بھی صبر کرنا ہے. مختلف حالات پیش آئیں گے، نقصانات ہوں گے، جانی نقصان ہوں گے، مالی نقصان ہو، صبر کرتے رہنا. ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑی ہمت کا کام ہے. اچھا، بعض علماء نے اس کا تعلق جوڑا ہے صبر کے ساتھ. صبر کرنا بہمت لوگوں کا کام ہے. ایک بعض علماء نے پیچھے سب کے ساتھ جوڑا ہے. توحید پہ قائم رہنا، والدین سے اس نے سلوک کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، واتبع سبیل من اناب الیہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے علم پہ کامل یقین رکھنا، نماز پڑھنا، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اور جو بھی امور پیش آتے ہیں، حوادث آتے ہیں، ان پہ استقامت اختیار کرنا. ان ذالک من عزم الامور، یہ باہمت لوگوں کا کام ہے. اگلی نصیحت ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ، اپنے ماتھے پہ ہر وقت 12 بجا کے نہ رکھنا. ترش روئی ہر وقت نہ ہو، سخت لہجہ ہر وقت نہ ہو، پریشان چہرہ ہر وقت نہ ہو کہ لوگ آپ کو سلام کرنے سے بھی ڈریں، بات کرنے سے بھی ڈریں کہ یار اس سے بات کریں گے تو خواہ مخواہ گلے پڑے گا، چھوڑو یار گزر جاؤ اس سے. نہیں، لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملنا، خوش اخلاقی سے ملنا، اچھے چہرے سے ملنا. جی ولا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکراہٹ بھی صدقہ ہے. یہ بھی نیکی ہے کہ آپ اپنے کسی بھائی سے ملیں اور اچھے چہرے سے ملیں، مسکراہٹ سے. آج زمانہ ہے خوف بیچنے کا، ڈر بک رہا ہے، ڈر کا بزنس ہے. گورنمنٹ ڈرا رہی ہے آپ کو، میڈیا ڈرا رہا ہے آپ کو، ڈاکٹر ڈرا رہا ہے، ڈاکٹر ڈرا رہا ہے، مولوی صاحبان بھی ڈرا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا،
تو ڈر ہی ڈر چل رہا ہے، مایوسی پھیلتی جا رہی ہے۔ ایسے مایوسی کے عالم میں امید دلاؤ۔ بہترین ڈاکٹر وہ ہے جو ڈر کا بزنس نہ کرے، امید دلائے۔ جو بیماری آپ کو ہے یہ اتنی کوئی جان لیوا بیماری، یہ نسخہ استعمال کرو، تھوڑی احتیاط کرو، پرہیز کرو، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اوہ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، اگر آپ نے یہ نہ کیا تو یہ ہو جائے گا، تو یہ ڈر کا بزنس نہیں کرنا۔ وکیل ڈرا رہا ہے، ٹھیک ہے، قانون دان ڈرا رہے، پولیس ڈرا رہی ہے، دنیا ساری ڈرا رہی ہے بھائی۔ تو اب ایسے حالات کے اندر یہ بھی ایک نیکی ہے کہ آپ اپنے بھائی کو ملیں اور امید سے ملیں، امید دلا دیں۔ لوگوں کو مایوس نہ کرو، لوگوں کو امید دلاؤ، لوگوں کو ترغیب دو، مایوسی کے حالات سے باہر نکالو بھائی، کچھ اللہ ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ مایوسی نہ پھیلاؤ، یہ بہت بڑی غلطی ہے، مایوسی نہ پھیلاؤ۔ آج پوری دنیا کے اندر جو دجالی کفتوں نے بھی قبضہ کر رکھا ہے نا، وہ بھی ڈر کے بزنس سے کیا ہے، خوف پھیلایا، ڈر بیچتے ہیں۔ وَلَا تَمْشِ فِي اچھا وَلَا تُسَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے ساتھ ترشروئی سے نہ ملنا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین کے اوپر اکڑ اکڑ کے نہ چلنا، اترا کے نہ چلنا، اکڑ کے نہ چلنا، اپنے آپ سے باہر نہ ہونا، اپنی صلاحیتوں پہ مان کرتے ہوئے جو ہے نا، اے خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے، ہم چنوں دیگرے ڈنگرے نیست۔ اصل محاورہ تو حضرت صاحب بتائیں گے، ہم چون دیگرے ماں، ہم تو ماں دیگرے نیست۔ تو دیگر کا لفظ کو ڈنگر پڑھتے تھے ہمارے بہت سارے دوست نا، کہ ہم ایسے ڈنگر ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی دوسرا ڈنگر نہیں ہے۔ اچھا فارسی کے ہمارے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، نہ بھائی زمین پہ اتنا اترا کے نہ چلو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ رب العزت مختال اور فخور کو پسند نہیں فرماتے۔ اترانے والا، اکڑنے والا، ڈزے مارنے والا، گولے فروش، لمبی لمبی چھوڑنے والا اللہ کو پسند نہیں جی، لمبی لمبی اللہ کو پسند نہیں۔ وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر۔ اب مشی کا ہر قسم کی چال، اپنے خرچ میں، اپنے وقت کے خرچ میں، اپنی جان کے خرچ میں، اپنے مال کے خرچ میں، اپنی گفتگو میں، اپنے فیصلوں میں، اپنی زندگی کے پورے نظام میں وقصد فی مشیک، میانہ روی اختیار۔ خصوصاً وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھیے، اتنی پست رکھیے کہ جتنی آپ سنانا چاہتے ہیں اتنی سنیے، چیخیں نہیں ماریے، دھاڑیے نہیں۔ وغضض من صوتک، دلیل کو مضبوط کیجیے، آواز کو زوردار نہیں کیجیے، دلیل کو مضبوط کیجیے جی۔ نرم لہجے سے جو تنقید کرو گے نا وہ دل بدلے گی، اور سخت لہجے سے تنقید کرو گے تو وہ دشمنی پیدا کرے گی۔ سخت لہجے کی تنقید جب بھی کرنی ہو اسے نرم لہجے میں کرنا ہے۔ ہماری غلطی یہ ہے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم تنقید سخت لہجے میں کرتے ہیں، تنقید نرم لہجے میں کرنی چاہیے، اس سے اصلاح ہوتی ہے۔ واغضض من صوتک، پھر فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بہت بری آواز ہوتی ہے گدے کی، کیونکہ بیجا زیادہ زور لگتا ہے اس میں، بہت زیادہ زور۔ کیوں؟ یہ انسانی مزاج کے مطابق بھی کہہ دیا۔ انسانی مزاج ہے کہ انسان کے مزاج کو کوئل کی آواز پسند ہے، کبوتر کی آواز پسند آتی ہے، چڑیوں کا چہچانا پسند آتا ہے جی، تیتر کی آواز پسند آتی ہے، لیکن گدھے کی آواز پسند نہیں آتی ہے۔ اب یہ جتنی بھی پسندیدہ آوازیں ان کا نارمل ردم ہے، اور یہ جو ناپسندیدہ آواز ہے گدھے کی بہت بلند ہے جی، اور پھر گدھے کی جو آواز ہوتی ہے اس کا مقصد اور مفہوم بھی سمجھ میں نہیں آتا، یہاں تک کہ کتے کے بھونکنے کے مفہوم بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ، اور حضرت سلیمان، حضرت داؤد تو پیغمبر تھے جو جانوروں کی زبان سمجھتے تھے، بہت سارے اور قیافہ شناس لوگ جو تھے وہ بھی کتے کی زبان، تیتر کی زبان، مرغے کی زبان سمجھ لیتے تھے، سمجھ آتی تھی۔ گدھا ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بے وقت، بے جا، بے ڈھنگا، بے ترتیبہ بولتا ہے، اس لیے فرمایا، حضرت لقمان فرماتے ہیں بیٹا بولنا ہے نا
تو وغضض من صوتک، گدھے کی طرح سے آواز اپنی بلند کر کے چیخ تاڑ کر بولنے کی ضرورت. گویا حضرت لقمان حکیم نے جو فرمایا کہ اپنی ایک گز کی زبان باہر نکالنے کی ضرورت نہیں، بولنا ہے تو زبان کو ہونٹوں کے اندر رکھ کے بولو. گھر جا کے پھر ترجمہ دیکھیں، کسی بھی یوٹیوب پہ موجود ہے، بہت سارے لوگوں نے تشریح. جب پورے الفاظ کو اچھی طرح سے سمجھ جائے نا، پھر سادہ قرآن مجید سامنے رکھ کے اس کی تلاوت کریں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ. صرف یہ ایک رکوع اگر انسان اپنی اولاد کو اچھے طریقے سے سمجھا پڑھا دے نا، اس کے علم کا حق ادا کر دیا ہے. یہ ڈگریاں شگریاں تو یہ دنیاوی چیزیں ہیں نا، یہ تو کسب معاش ہے. اصل علم تو اولاد کو یہ دینا ہے. یہ 10 باتیں، یہ 12 باتیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حضور دعا فرمائے. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت ربنا وتعالى نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم. اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے. سبسکرائب کرنے کے بعد نا گھنٹی بجا دینا تاکہ جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو تمہارے فون کی گھنٹی بھی بجے.